السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارے رکوع نمبر 7 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 71 سے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کی پیشوا سمیت یعنی کہ اس کے امام سمیت بلائیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد پیغمبر ہیں، یعنی ہر امت کو اس کے پیغمبر کے حوالے سے پکارا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آسمانی کتاب ہے جو انبیاء کے ساتھ نازل ہوتی رہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو تورات پر عمل کرنے والے سیکھنے والے ہیں ان کو اے اہل تورات، اے اہل انجیل اور اے اہل قرآن وغیرہ کہہ کر پکارے گا اور پکارا جائے گا ان لوگوں کو۔ اور اس سے بعض مراد لیتے ہیں کہ یہاں امام سے مراد نامہ اعمال ہے، یعنی ہر شخص کو جب بلایا جائے گا تو اس کا نامہ اعمال اس کے ساتھ ہوگا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور زیادہ صحیح بات بھی یہی لگتی ہے کہ آگے کیونکہ اسی بات کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کی پیشوا یعنی کہ امام کے سمیت بلائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ پھر جن کا بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے کے برابر بھی یعنی ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے حساب سے دائیں ہاتھ میں اچھے اعمال والوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، اور برے اعمال والوں کا ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی واضح الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی پر بھی ذرہ بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بھٹکا ہوا ہی رہے گا۔ یعنی دنیا میں اندھا رہنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر کیا بتایا گیا ہے اندھا رہنے سے مراد؟ یعنی جب انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور اس دل کے اندر کوئی بھی خیر کی بات نہیں اترتی ہے، کیونکہ دل ایمان کے لیے ہے، ایمان دل کے لیے رکھا گیا ہے، اور دل کے اندر ہی انسان کی تمام جذبات اور ایمان رہتا ہے۔ انسان کا ایمان دماغ میں نہیں بلکہ دل میں ہوتا ہے، اور یہاں پر اندھا ہونے سے مراد آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں بلکہ دل کا اندھا ہو جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دل کے اوپر پردہ ڈال دے اور اللہ تعالیٰ دل کو سخت کر دے تو اس کے اندر کوئی خیر کی بات اتر نہیں سکتی ہے، اور جب دل اندھا ہو جائے تو انسان یقیناً اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اور اس کا دنیا میں اندھا ہونا اس کے لیے آخرت میں بھی اندھا اور اندھیرے کا ہی باعث بنے گا۔ تو انسان دنیا میں بھی اندھا رہے گا اور آخرت میں بھی اسی طرح بھٹکتا رہے گا کہ اس کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا، اس کو کوئی راہ نظر نہیں آئے گی کہ وہ اس راہ کو پا کر جنت کے رستوں کو اپنائے اور جنت کے رستے پر چل سکے۔ اور اندھے ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ پل صراط پر ان کی روشنی چھین لی جائے گی اور وہ اندھے ہوتے ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ کر لے آئیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی اور دوست بنا لیتے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کیوں نہیں اس قرآن کے اندر آپ لے کر آتے جو ہمارے دل پر اتر جائے اور جو ہماری منشا کے مطابق ہو، جو ہم چاہتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو، کیوں نہیں ہمارے بتوں کی بڑائی بیان کی جاتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان کے دل کی کوئی ایک بات بھی، ان کے دل کی باتیں جو وہ کہتے ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں، کوئی ایک بات بھی اگر اس قرآن کے اندر ان کے لیے پڑھ لیں، وہ تو یقیناً آپ کو اپنا دوست مانیں گے اور وہ آپ کو لازمی اپنا دوست بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر
وہ آپ نے ان میں سے ان کی ایک بھی بات کو مان لیا اور ایسی ہی باتوں کو گھڑ لیا قرآن کی تعبیر بیان کرتے ہوئے ان کی منشا کے مطابق اگر آپ نے قرآن کی آیتیں بیان کی تو یقیناً آپ کو اپنا دوست اور ولی مان لیں گے۔ آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ جو شیطان کے پیروکار ہیں لیکن وہ قرآن کو بتاتے ہیں لیکن وہ سارا غلط رستے پہ چلاتے ہیں تو لوگ ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں اور ان کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس بات کو منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کو نہ پیش کرو اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اپنے مطلب کے لیے قلیل پیسوں میں مت بیچو۔ یہ قلیل پیسوں میں ہی بیچنا ہے کہ انسان اپنی منشا کے مطابق اس کی تعویلیں بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف آپ مائل ہو ہی جاتے، زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت ہی آپ کا دل مائل ہو ہی جاتا۔ اگر آپ اپنے دل کو بھی دیکھیں کہ آپ کا بھی دل کتنی ہی مرتبہ دنیا داری کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے، کتنی ہی مرتبہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی انہی کی طرح سے کام کریں، ہم بھی انہی کی طرح سے زندگی گزاریں تو زندگی یقیناً آسان ہو جائے گی۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے لیکن یہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں۔ وہ ہوتا در حقیقت کیا ہے کہ وہ سب کے سب شیطان کے وسوسے ہیں جو شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈال رکھے ہیں، اور وہ شیطان کا دھوکہ ہے جو ہمیں وہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو یقیناً آپ کا دل ان کی طرف تھوڑا بہت مائل ہو ہی جاتا۔ تو آج اگر آپ اور میں یہاں پر بیٹھ کر قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ ایک لفظ بھی سیکھ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مہربانی سے ممکن ہوا ہے کہ اس نے ہمیں ثابت قدمی عطا کی ہے۔ ادروائز ہم میں طاقت ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایک حرف بھی قرآن کا پڑھ سکیں، اس کو سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھ پن سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ہدایت سلیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا دیتے اور دوہرا ہی موت کا بھی دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اور مجھ سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات کہی کہ اگر آپ اس قرآن کی تعویل کو یا ان لوگوں کی منشا کے مطابق کوئی ایک لفظ بھی کہہ دیتے تو ہم دنیا میں بھی آپ کو دوہرا عذاب دیتے ہی دیتے، لیکن موت کا بھی ہم آپ کو دوہرا ہی عذاب دیتے۔ تو سوچئے اس بات کو کہ دل کیوں نہ کانپیں اس بات سے، دل کیوں نہ گھبرائیں اس بات سے کہ ہم درست بیان کر رہے ہیں، کہیں ہم سے کچھ غلطی تو سرزد نہیں ہو گئی۔ ہمیں اپنے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کے لیے سوچنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کچھ ہمارے منہ سے کچھ غلط تو نہیں نکل رہا۔ ہمیں اپنے دین سے کوئی بھی چیز منسوب کرنے سے پہلے ہزارہا مرتبہ اس کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو بھی مددگار نہ پاتے۔ دیکھیں دنیا کی بات کی گئی کہ دنیا کے عمل کی بات کی گئی کہ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دوہرا عذاب دیتے اور موت کا بھی دوہرا عذاب دیتے، اور ثم یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے۔ ثم کا بعد میں نے آپ کو معلوم بتایا تھا کہ اس میں ترتیب بتائی جاتی ہے اور وہ بھی تاخیر کے ساتھ، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم لا تجدوا، یعنی اسی وقت فوراً ہی نہیں بلکہ قیامت کی بات کی جا رہی ہے، تاخیر سے یہ کام ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کر رہے ہیں۔ ثم لا تجدوا لك علينا نصيرا، تو پھر آپ تو ہمارے لیے اپنے مقابلے میں کسی کو بھی مددگار نہ پاتے۔ I hope so کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن کو سمجھنے میں آپ کو بہت بہت مدد دے رہی ہوں گی انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں۔ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، وہ چاہتے تھے کہ آپ کو اس زمین سے نکال دیں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ اگر یہ ایسا کر لیتے تو بہت ہی کم دیر کے لیے یہاں پر یہ ٹھہرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر اس سازش کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے لیے قریش مکہ نے تیار کی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگر یہ منصوبے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیتے تو یہ بھی اس کے بعد زیادہ دیر وہاں نہ رہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز سے بچایا کہ کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے دھکے دے کر نعوذ باللہ یا ان کو زبردستی وہاں سے کھینچ کر باہر نہیں نکالا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے صحابہ کرام نے ہجرت کر لی تھی، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو پھر وہ مکہ کو چھوڑ کر جائیں گے۔ جیسے ہی رب کائنات نے ان کو حکم دیا ہجرت کا تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق کو اس کی اطلاع دی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے لیے سواری کا بندوبست کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جب وہاں سے نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ سوچئے کہ کس قدر سختی کا وہ وقت ہوگا کہ ہمارے نبی کو راتوں رات اس علاقے سے نکلنا پڑا، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑا، اپنی ساری یادیں وہاں پر چھوڑ کر جانا پڑی، صرف اور صرف اپنے دین کی سلامتی کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی وہاں پر مکہ میں موجود تھی اور ان کو وہیں پر چھوڑ کر وہ مدینہ چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی سلامتی کے لیے برداشت کی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں ٹھہرنا پڑا۔ یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے یہ ساری کی ساری سختیاں برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں سنتا من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، یعنی یہ دستور یہ طریقہ پرانا پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کے لیے بھی یہی سب کچھ ہوتا رہا کہ ان کی قوموں نے اپنے نبیوں کو اتنا مجبور کیا کہ وہ وہاں سے اپنے وطن سے اپنے علاقے سے نکل گئے، یعنی کہ ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان قوموں نے اپنے نبیوں کو اپنے ان علاقوں سے زبردستی نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی تمام قوموں کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیا اور سب کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتی ہیں سنت من قد ارسلنا قبلک، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1.5 سال بعد ہی میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت ذلت اور شکست عطا کی، اور 6 سال بعد 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروا دیا اور سارا کا سارا مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدر کر دی۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی نبیوں کی پیروی